نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبي عبادي انی انا الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کہا وَأَوْسَطُهُ مغفرہ کہ رمضان کا دوسرا عشرہ جو ہے یہ مغفرت ہے۔ پہلے عشرے میں انسان اللہ کی رحمت کو سمیٹتا ہے، دوسرے عشرے میں انسان اللہ سے اپنی مغفرت کراتا ہے، انسان اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، چونکہ اللہ کی ذات غفور ذات ہے۔ اللہ انسان کے گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے اور معاف بھی کرنے والا ہے۔ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ کرو، استغفار کرو۔ پھر وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر پھر گناہ ہو جائے؟ فرمایا توبہ کرو، استغفار کرو۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ پھر ہو جائے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے میرے بندے اے بندے، اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا اے بندے تو گناہ کر کر کے تھک جائے گا لیکن اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا۔ اتنی عظیم ذات ہے کہ گناہ کرنے والے کو تانا بھی نہیں دیتی، گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے تانا بھی نہیں دیتا۔ اللہ کی ذات اتنی غفور اور رحیم ذات ہے کہ جو انسان اللہ کے دروازے پہ آ کر ایک بار کہتا ہے یا اللہ تو 10 بار اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں موجود ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندو، اولین آخرین اور ساروں کو گنوا کر اللہ نے فرمایا تم اگر گناہ کرتے کرتے زمین اور آسمان کو بھر دو اور ایک بار کہو استغفر اللہ تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ساری کوتاہیاں معاف کر دوں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ آپ سارے ایک جگہ جمع ہوں، نماز استسقاء ادا کی جائے گی، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کی جائے گی۔ جب آپ جمع ہوئے آپ نے توبہ استغفار کے لیے سب کو جمع کیا، اور جب آپ نے اللہ کے سامنے سب کو کہا رو کے استغفار کرو، اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک بندہ اس مجلس میں ایسا ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہے، وہ یہاں سے نکلے گا تو بارش ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا۔ ہر انسان اپنے اعمال جانتا ہے۔ وہ آدمی اتنا پریشان ہوا، اس نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں نکلا، وہ سوچنے لگا اگر میں یہاں سے نکلتا ہوں تو میری پردہ دری ہوگی، تذلیل ہوگی، ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا، اور اگر کھڑا رہتا ہوں تو بارش رکی رہے گی۔ تو اس آدمی نے دل ہی دل کے اندر استغفار شروع کر دی۔ تھوڑی دیر گزری بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے یا اللہ آپ نے فرمایا تھا بارش اس ایک بندے کی وجہ سے روکی ہے اور اب وہ بندہ نکلا بھی نہیں اور بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے بارش کو دوبارہ شروع کرا دیا، نازل کرا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے یا اللہ وہ بندہ نکلا نہیں، سامنے نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مجھے اس کا پتہ بتلا، اس کا نام بتلا، میں دیکھوں وہ اللہ کا ولی کون ہے جس کی وجہ سے بارش نازل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ جب میرا نافرمان تھا تو اس کی پردہ دری نہیں کی، آج تو میرا ولی بن چکا ہے، کس طرح اس کی پردہ دری کر سکتا ہوں؟ اتنی معاف کرنے والی ذات کہ انسان جب اس کے دروازے پہ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے 70 سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو آدمی ابو ذر غفاری مشکات شریف کی حدیث ہے، یا رسول اللہ جو آدمی توبہ کرے، توحید کا اعلان کرے اور اگر وہ اللہ کی ذات کو مانتا ہو اور توحید کا اقرار کرتا ہو تو کیا وہ جنت میں لازمی جائے گا؟ آپ نے کہا ہاں۔ وَإِن قَتَلْتَ أَوْ سُرِّقْتَ اگر وہ قتل کرے، آپ نے اس کو فرمایا قتل کرے، یہاں تک کہ چوری کرے،
بڑے بڑے گناہ کر چکا ہو اور توبہ کر لے جنت میں لازمی جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، توبہ کر لی جنت میں لازمی جائے گا۔ تو پھر پوچھا، تیسری بار اللہ کے رسول نے ان کی ناک کو پکڑ کے فرمایا الا رغم انف ابی ذر، ابو ذر تیری ناک اگر مٹی میں چلی جائے پھر بھی جنت میں جائے گا۔ اس لیے مغفرت اس ماہ مبارک میں حاصل کرنا اور اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، گریہ زاری کرنا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں ہم تو بہت پڑھتے ہیں، ہم تو بہت زیادہ ہمارے پاس مطالعہ ہے، ہم تو یہ پڑھتے ہیں، یہ تکبر جو علم کا ہے یہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ مال کے تکبر سے زیادہ اس کا وبال ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ عبادت کرتے تھے اور اللہ نے پہاڑ میں انار کا درخت اور پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ وہ بزرگ حیران تھے، اللہ نے اتنے ان پہ انعامات کیے۔ ایک دن تھوڑا سا ان سے کوئی گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی چھوٹی سی، وہ پریشان ہو گئے، انار کا درخت اور چشمہ ختم ہو جائے گا، لیکن صبح دیکھا کہ وہ اسی طرح پانی جاری ہے اور انار کا درخت ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یا اللہ تو کتنا رحیم ہے، مجھ سے خطا ہوئی، تو نے مجھ سے نعمت چھینی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے قلب پہ میرے بندے اتنی بڑی نعمت تجھ سے چھین لی ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں۔ وہ پوچھنے لگے یا اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے دعا کرنے کی لذت تجھ سے چھین لی ہے، اب تجھے دعا میں دل نہیں لگتا۔ یاد رکھیں جب اللہ کسی کو بخشنا چاہتا ہے اسے دعا میں لذت دے دیتا ہے، اور جب کسی انسان کو محروم کرتا ہے تو اسے دعا میں لذت نہیں آتی۔ تو اس ماہ مبارک میں، اس مغفرت کے عشرے میں دعاؤں کا اہتمام کریں، کثرت سے دعا کریں، اپنے لیے، مرحومین کے لیے، ساری امت کے لیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔